آپ کا دانا فہم ذکا ذہین ہونا، اس جملے سے مجھے ایک اشاریے کا کنائیے کا پتہ دیتا ہے۔ واصف علی واصف نے کہا کہ درود پڑھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا اور جس نبی پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ 200 سال پہلے جو لوگ اکونا یہ سدھارتھ نگر گونڈا بلرام پور اترولہ کے علاقے میں انتقال کر گئے، کیا ان کے نام سے کوئی خط بھیجیں گے؟ بولے بھائی، جہاں جواب ملنے کی امید نہ ہو وہاں خط و کتابت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے مکہ شریف میں تشریف لائے اور آپ غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ سوال تقریباً 32-33 سال پہلے کا ہے۔ تو اس کا مطلب درود پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا جس نبی پر پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف علی واصف نے کہا یہ سچ ہے، تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا چاند وقت پر نکلتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو مقصود کائنات بنا ہوا ہے، کوئی ہے جو وجہ تخلیق کائنات بنا ہوا ہے، کوئی ہے جو کائنات کی ڈلیوری کا بیس ریجن اور سبب بنا ہوا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک درویش امی بزرگ ہیں جن کا نام میں نہیں ہے، میرے شیخ کامل پیر مرشد سرکار تاج الشریعہ کے دامن کے صدقے میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا پایا۔ امی بزرگ ہیں لیکن کتابیں 1 کروڑ کی جد و جہد یہاں پر ان کو نائب رسول کی عظیم الشان نشست پر گامزن کیے ہوئے۔ صوفی صاحب قبلہ کی 100 صفحات پر مشتمل درود کی کتاب ہے اور ایسے حروف استعمال کیے جس میں نقطے نہیں ہیں، اس کے اردو ترجمے کیے وہ بھی غیر منقوطہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو سمجھے گا وہ بولے گا، جو بولے گا وہی سمجھتا ہے۔ پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا وہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانی ہے۔ تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اکونا کی زمین ہے، ہندوستان کا ایک یہ سرحدی علاقہ بھی بہت دور نہیں ہے۔ آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے بڑے ادب اور احترام سے مؤدب طریقے سے حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کے اس تحفے کو پیش کریں۔ باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ یہ ہمارے بغدادی ساتھی ہیں انیس بھائی ماشاءاللہ۔ کافی دنوں سے ان کا بڑا پریشر تھا اور پھر میں سر کے بل اپنے بغدادی محسنین کو دیکھنے کے لیے، وہ زمین بھی جہاں بغداد شریف سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، میں نے چاہا کہ اس زمین کو میں بوسہ دوں، بخصوص سید الشہداء فی الہند، سید الشہداء فی الہند سرکار غازی پاک کا دیار مبارک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار غازی پاک کی زمین ہے اور یہ بہت کرم والی زمین ہے۔ اولیاء کی گائیڈنگ باذن اللہ کرتے ہیں خواجہ خضر، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر وقت ہر دن وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں مکہ شریف میں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس میں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں وہ کوہ طور پر، طور پہاڑ پر، اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وہ جہاں 2 سمندروں کا ملن مجمع البحرین جسے کہتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ مکہ شریف میں، ظہر پڑھتے ہیں بیت المقدس میں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں طور پہاڑ پہ، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں مجمع البحرین پہ۔ لیکن خوش ہو جاؤ، ہر نماز کے بعد تقریباً 40-45 منٹ کے بعد سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے آتے ہیں۔ کیسا بڑا نام ہے 1100 سال پہلے کہ اس عظیم الشان شیخ کامل کا جو علوی فیضان سے اپنی ذات کو مالا مال کر رہا ہے
اور پورے ہندوستان میں اسلام و سنیت کے بگل کو بجانے والی اور حضور کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے اپنی بھری جوانی کو قربان کر کے اپنے آقا مولا کائنات کے بیٹے سرکار امام حسین کی سنت پاک کو زندہ رکھنے کا جو فیض پایا ہے، اور اس زمین پر وہ لیٹا ہوا ہے جس زمین پر آپ جارو کش ہیں، اللہ سب کی حاضری ان کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین آمین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھائی بہت ساری محبتیں آپ سب کی طرف سے ہیں، اور حضور مجاہد ملت نے فرمایا تھا کہ جب کوئی پھولوں کا ہار پہنائے تو کچھ دیر پہن لیا کرو، تو میں نے تھوڑی دیر پہن لیا، اب تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ بہت مشکلوں میں کہیں آنا ہوتا ہے، میں ادھر قریب کے قصبے میں تو آیا، لیکن بہت مشکل پڑتی ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ میں تقریباً 6 دن کے لیے گجرات میں تھا، راجکوٹ میں، اور 6 دن کی محفل ختم کر کے رات کے 1 بجے میں وہاں سے بائی کار 1:30 بجے نکلا ہوں تو ایئرپورٹ آیا احمد آباد شریف، اور پھر وہاں سے لکھنؤ سے پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا۔ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، دعا کریں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دکھا دے، آمین آمین، اور علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ میری اپنی عادت ہے، میں 10:30 بجے مائک لے لیتا ہوں، کبھی 2 4 10 20 25 50 سال میں کبھی بلانے کی خواہش ہو نا تو یاد کر لیجئے کہ آصف بھائی اسی وقت مائک پر آ جائیں گے جب مائک والا بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں شروع میں بولتا ہوں، پھر میں سفر کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اچھا لگ رہا ہے۔ ایک گزارش ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کرسی لے کے آگے آ جائیں، بھائی جان کرسی لے کے حضرات آ جائیں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اور یاد کرسی لے کے آگے آ جائیں۔ جو کرسیوں پر نہیں بیٹھ پائے کہیں یہاں وہاں کھڑے ہیں، اپنے ان بھائیوں کے لیے آپ کرسیاں دیں۔ نیچے اگر کوئی سید زادے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام میں حافظ قرآن عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ممبر شریف پر آ جائیں۔ ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ خود کفیل بنا دے کہ جلد ان کی آنکھیں حضور کا دربار دیکھ لیں، کعبۃ المشرفہ دیکھ لیں، اور آپ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ ایک دن زندگی میں آپ کو یہی باتیں مدینے والے کی، مدینے میں مدینے والے کی موجودگی میں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، آمین کہے ماشاءاللہ۔ بیٹھے، اور اس میں آصف بھائی کون ہے بھائی؟ اچھا مفتی صاحب ماشاءاللہ، مفتی صاحب تشریف لائے تھے، بڑی بات ہے، مصروف ترین لوگ ہیں، جس سے کہی زندگی بڑی وہ ہے سب کی۔ اور آ جائے بھائی، آگے آ جائے، اب جس کو آنا جانا ہوگا کنارے سے آ جائیں بھائی، ٹھیک ہے۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی نعمتیں مل جائیں تو اس کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی نعمتیں مل جائیں تو اس کا ذکر کیا کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ٹوپی کس نے دی؟ اللہ کے فضل سے اجمیر شریف گیا تھا، مل گئی۔ اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ یہ لباس اللہ کا فضل ہے کہ والد صاحب 4 پیسہ کماتے ہیں، انہوں نے لا کے دے دیا۔ یہ بائک یہ 4 پہیے گاڑیاں اللہ کا فضل ہے کہ وہ مل گئی، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مل گئی، اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا، ورنہ ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے، کہاں پاس بک اور نوٹوں کی گڈی لے کے پیدا ہوئے تھے۔ یہ جوتے چپل برانڈڈ شرٹ، یہ موزے شوز، بولے سب اللہ کی طرف سے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے نعمتیں ملیں تو اس کا آپ کا جو ہے چرچا کیا کرو، یہ شکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، کہہ دیا کرو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک سانس جب اندر جاتی ہے نا، وہ نعمت ہے، اور اگر وہ سانس اندر سے باہر نہ آئے تو معلوم کیا ہوگا؟ محلے کی مسجد سے اعلان ہوگا حضرات فلاں صاحب ہائے سے تھے ہو گئے، اور وہی سانس باہر آ جائے اور پھر اندر نہ جائے تو پھر وہی اعلان ہوگا، اسے غنیمت جانے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سانس اندر جا کے باہر نکل کے پھر اندر جا رہی ہے تو کم سے کم ایک شکر تو بنتا ہی ہے، ایک شکر تو بنتا ہے، اللہ کو یاد کریں، کتنی بڑی نعمت ہے سانس۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ٹوپی میں نے خریدی، یہ شرٹ میں نے خریدی، یہ جبہ و دستار یہ بولے آپ ان کی وجہ سے، ممبئی کی زبان میں بولے یہ گھوڑا گاڑی وہ آپ ان نے محنت کی ہے تو خریدی ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتے۔ زمین پر سب سے بڑی نعمت آمینہ کے لال کی ہے، سب سے بڑا انعام اللہ کا دیا ہوا حضور کی ذات کی صورت ہے۔ جب سب سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر جب سب سے بڑی نعمت آئی تو ہمیں ایسے ہی اس ذکر کے تشکر کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بات کرتے تھے نا تو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب میں نے خریدا، یہ گھوڑا گاڑی یہ بلڈنگ میں نے، سب میرے پیسے سے، میرے پیسے سے، اللہ کا نام تک نہیں لیتے۔ سیالکوٹ قریب میں شہر ہے، تقریباً لاہور سے وہ 300 کلومیٹر کا رینج ہے، اور یہ قریب میں باوفرید کی مزار شریفہ سے
وہاں ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی جب ان سے کوئی ملنے آتا کھجور مٹھائی نمکین لے کے آتا تو اللہ کے ولی پوچھتے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے حضور یہ مٹھائی ہے، یہ دال موٹ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ رومال ہے، کہاں سے لائے ہو؟ جی حضور بس اللہ نے عطا فرما دیا تو لے کے آئے۔ تو جیسے اللہ کا نام لیتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ توجہ رکھنا بھائی، جیسے رب کا نام سنا بڑے خوش ہوئے بھائی، بہت اچھا بہت اچھا۔ کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے۔ ایک صاحب مٹھائی لے کے چلے گئے، کیا لے کے؟ اونچی بولیں، مٹھائی لے کے چلے گئے۔ ایک صاحب مٹھائی لے کے چلے گئے، کہا حضور اسے قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو بولے حضور یہ مٹھائی ہے۔ کہاں تھی؟ وہ میں نے بنائی، کسی اور کی طرف سے اللہ کا نام نہیں لیا، اپنا نام اس میں رکھے ہوئے، میں نے۔ اور بابا کو آہستہ آہستہ جلال آ رہا کہ کسی صورت میں یہ اللہ کا نام لے کہ حضور میں تو کچھ نہیں، بس اللہ کے فضل سے مٹھائی جو ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی طاقت مل گئی۔ اور بار بار یہی کہتے ہیں یہ مٹھائی میں نے بنائی، میں نے لائی، میں نے پیسے تھے میری جیب میں ہے، میں بہت پیسے والا آدمی ہوں۔ یہی بات کرتے 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 بابا کا اسٹیم گرم ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور یہ مٹھائی ہے۔ کہا اس کے اندر خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہا وہ عطر میں نے چھڑکا ہے، عطر پاشی میں نے کی۔ اس کے اندر کلر کیسے ہے؟ بولے وہ کلر کا چھڑکاؤ بھی میں نے کیا ہے۔ بولے یہ فریم اس کا یہ چارکور کا، بولے وہ فریم میرے پاس ہے، میں نے اسے برفی کٹ جو کاٹ رکھا ہے نا وہ میرے پاس اس کا فرما رکھا ہوا ہے، میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ بولے اسے کہتے کیا ہے؟ بولے اسے مٹھائی کہتے ہیں۔ بولے مٹھائی کیوں کہتے ہیں؟ بولے اس لیے کہ میٹھی ہوتی ہے۔ بولے میٹھی کیوں ہوتی ہے؟ بولے اس لیے کہ اس میں چینی پڑی ہوئی۔ بولے چینی کہاں ہے؟ بولے میرے پاس دکان پہ رکھی ہوئی۔ دکان میں چینی کہاں تھی؟ بولے وہ ڈبے میں ہے۔ ڈبے میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ چینی کے بورے سے نکال کے میں ڈالی۔ بولے چینی کے بورے میں چینی کہاں سے آئی؟ تو بولے بنیے کی دکان سے۔ بنیے کی دکان میں چینی کہاں سے آئی؟ تو بولے وہ شوگر فیکٹری سے۔ شوگر فیکٹری میں چینی کہاں سے آئی؟ بولے وہ گنے کے کھیت سے۔ گنے کے کھیت میں چینی کہاں سے آئی؟ تو بولے وہ گنے میں چینی۔ بولے گنے میں چینی کہاں سے آئی؟ تو پھر وہ اٹک گئی آواز، بولے وہ اللہ کی طرف سے۔ تب تک بابا نے دو تماچا کھینچ کے مارا، فرمایا بے وقوف کہتے کیوں نہیں کہ مٹھائی اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ واہ بے شک سبحان اللہ۔ بتاؤ سب سے بڑی نعمت ہے تو اعلان کرو کہ حشر تک ڈالیں گے ہم۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، اونچی بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اونچی آواز میں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس، سیم سیم سوا سوا، جیسے جیسے مثل فارس۔ فارس ایک قلعہ ہے، اس قلعے کی دیواریں حضور کی پیدائش پر پڑ گئی تھی۔ مثل فارس ایسے ہی نجد کے قلعے گراتے جائے۔ بے وقوف کو پتہ نہیں، مزائیوں کو سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو اے اللہ تیرا شکر ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، 18,000 عالم ورڈز، لیکن حضور نے عالم لاہوت میں قیام نہیں کیا، عالم جبروت میں قیام نہیں کیا، عالم ہاہوت میں قیام نہیں کیا، حضور نے عالم احدیت میں قیام نہیں کیا، حضور نے عالم وحدت میں قیام نہیں کیا۔ کہا کیا تو ایسی جگہ پر کیا قیام کہ جہاں کے بارے میں شاعر کہتا ہے یہ عالم ناسوت ہے، یہ عالم شہادہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاجی شریعہ تنظیم ہے، کمیٹی ہے۔ آواز مائک کی بھائی جان کم کر دیں، میری مائک کی آواز میں اس میں جو ایکو ہے وہ بند کر دیں، ایکو بند کر دیں، اور میرے بھائی کے پاس جو مائک ہے اس کی آواز بہت کم کر دیں، میں بہت سلو بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو آواز ہے نا، ہاں آواز بالکل اسی کیمپس میں رکھیے گا، یہ سونے کا وقت ہے، کوئی سونا چاہتا ہے، توجہ رکھیے گا، ایکو بند رکھیے گا، آواز تھوڑی سی بڑھا کے رکھیے گا بس، ٹھیک ہے؟ وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر قرآن کی آیت کریمہ کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، کہتے ہیں کنفرم ہے، تحقیق کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ سب کہتے ہیں کہ نور سے اشارہ اللہ کے رسول کی ذات ہے، تبھی تو وہ نعرہ لگاتے ہیں کیا؟ نور والا، ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی۔ اور اس کے بعد اچھا وہ صرف نور والا ہوتا تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا؟
پتہ چلا وہ نور لے کے آیا، قرآن کا نور لے کے آیا، سادات کی عظمت کا نور لے کے آیا، ماں باپ کی محبت کا نور لے کے آیا، غربا نوازی کا نور لے کے آیا، یتیم نوازی کا نور لے کے آیا، اپنے علم کی سوغات تقسیم کرنے والوں سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو ٹھنڈک نور سے مستنیر کیا۔ اس ذات نے نور والا بھی تھا اور نور لے کے بھی آیا، جو نور اللہ نے اسے دیا اس نور کو اس نے تقسیم بھی کیا، جس نور کو اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں، جس نور کو سمجھ رہے ہیں آپ شاہراہ اقوال مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، جس نور کو کھلا کے کھانا بھی کہتے ہیں، جس نور کو پلا کے پینا کہتے ہیں، جس نور کو پہنا کے پہننا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضور دوسروں کے لیے نور لے کر نور بن کے آئے، سبحان اللہ۔ یہ نعرہ کیوں لگا؟ ایک بات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کا نام آیا تو سبحان اللہ کہہ دیا گیا، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں حضور کی امی آمینہ پر اور حضور کے ابو جناب عبداللہ پہ، وہاں کی آج سعودی کی سلفی اور وہابی حکومت اللہ کے رسول کی ماں اور باپ کو کہتی ہے یہ مومن نہیں تھے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ان کے ایمان کے قائل نہیں، وہ جماعت سلفیہ وہابیہ۔ اور جناب سیوطی نے اللہ کے رسول کی امی اور ابو کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی اور حضور کی امی اور ابو کا ایمان ثابت کیا۔ سبحان اللہ، آپ سمجھے آپ بات آ جائے گی، اپنے پیش پہ آ جائے گی۔ اللہ کے رسول کی امی اور ابو کا ایمان کامل ہونا ثابت کیا۔ جیسے وہ کتاب آ گئی مارکیٹ میں، امام سیوطی کی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں میں خواب میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں اللہ کے رسول کی امی آمینہ تشریف لائی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حضور کی ماں امی آمینہ تشریف لائی، اور مجھ سے بولی سیوطی، میں نے کہا جی امی جان کیا بات ہے، آپ تو رسول نہیں رسولوں کے سردار کی ماں ہیں، آپ نے میرے گھر پہ کرم فرمایا۔ تو امی آمینہ نے فرمایا اے سیوطی، تو نے میرے اور میرے شوہر کے ایمان پر کتاب لکھی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا فضل تھا، حضور کے کرم سے میں نے لکھی ہے۔ تو امی آمینہ نے کیا کہا، زبان ملی ہے تو بولیے گا، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میرے ایمان کو ظاہر کیا ہے، اس کے بدلے میں تجھے وہ نعمت میں دوں گی کہ تیری نسلیں اس کا ذکر کریں گے تو محفل خوشبودار ہو جائے گی۔ کہا امی مجھے کیا عطا کرنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، امی آمینہ نے، میں اپنے بیٹے محمد سے کہہ کے وہ تیرے خوابوں میں آ کے اپنے چہرے کا دیدار تجھے کرا دیں گے۔ اس جملے کے انعام کے بعد معلوم ہے آپ کو 72 مرتبے خواب میں امام سیوطی نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھا تو نور پھیل گیا، آواز آئی نور لے کے آیا، بولے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ یہی امام سیوطی فرماتے ہیں میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبرستان میں چراغ بہت روشن تھے، قبروں کے اوپر چراغ جل رہے تھے، قبروں کی روشنی ہی روشنی تھی۔ امام سیوطی فرماتے میں بڑا خوش ہوا کہ یہ قبروں کے اوپر روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، تازہ قبریں ہیں، برات کی شب تو نہیں ہے، یہ معراج کی شب تو نہیں ہے، یہ قدر کی شب تو نہیں ہے، یہ نور مگر کیوں پھیلا ہوا ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں لیکن جب میں نے غور کیا تو اسی قبرستان میں ایک قبر کے اوپر زیادہ روشنی تھی۔ آپ کا فائدہ، زیادہ روشنی تھی۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو بہت زیادہ روشنی اس پر تھی۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے قبرستان کے مردوں سے، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کشف کا علم رکھتے تھے، عالم ارواح میں ان روحوں سے ملاقات ہو چکی تھی۔ آپ نے جا کے اس قبرستان کے ان قبروں کے قریب جا کے بولے، آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل چمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور۔ آپ نے سلام کیا تو قبرستان کے مردوں کی طرف سے جواب آیا۔ امام سیوطی نے کہا اے قبرستان کے مردوں یہ بتاؤ کہ تمہاری قبروں میں نور کیوں ہے؟ نور کیوں ہے؟ یہ قبروں پہ روشنی چراغاں کیوں ہیں؟ یہ چراغ کیوں جل رہا ہے؟ اندر کی روشنی باہر کیوں پھوٹ رہی ہے؟ صاحب و دل کہے تو بولنا۔ امام سیوطی فرماتے اندر سے آواز آئی، بات یہ ہے کہ ہماری قبروں میں حضور تشریف لائے تھے۔ پھر سے بولے سبحان اللہ، انتظار ہے کہ نہیں حضور سے ملنے کا؟ ایک حد کراس کرنی پڑے گی تو حضور نظر آئیں گے، پھر کہا جائے گا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے آقا سے ملاقات کی رات۔ تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، بولے
کہتے میری قبر میں حضور تشریف لائے تھے اس لیے نور نور ہے۔ امام سیوطی فرماتے مجھے سمجھ میں تو آ گیا، میں وہاں گیا اس قبر کے قریب جس قبر میں زیادہ نور تھا، جس قبر کے قریب زیادہ نور پھیلا ہوا تھا، میں وہاں پر گیا اور میں نے اس مبارک قبرستان کے اس قبر کے قریب کھڑے ہو کے میں نے اس صاحب قبر سے سلام کیا، جواب ملا۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی قبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے، آپ کی قبر زیادہ روشن و منور کیوں ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، جن کو زبانیں ملی ہیں ان کی آوازیں بھی سننا چاہتا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی، میں نے کہا ان ساری قبروں پہ جو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے اور تمہاری قبر پہ زیادہ روشنی ہے، یہ بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے؟ تو اندر سے صاحب قبر نے کہا بات یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئے، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ حضور کی مسکراہٹ دیکھنے والے تو اپنے باپ کے جنازے کو بھول جاتے تھے، اپنے گھروں کی میتوں کو فراموش کر دیتے تھے۔ ایسا جاذب، ایسا میگنٹ، ایسا مقناطیسی چہرے مبارکہ آمینہ کے لال کا، پھر غم نہ رہتا، وہ خوشی کے پیکر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ میرے آقا میری قبر میں آئے بھی تھے، سب کی آواز آئے بھی تھے، اونچی بولے آئے بھی تھے۔ بولے بات تو سمجھ میں آ گئی، تیری قبر میں زیادہ روشنی کی وجہ کی تیری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے۔ ان کی قبروں میں آئے تھے تو روشنی ہے، آپ کے ہاں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ اب یہ بتا کہ مسکرائے کیوں تھے، اب یہ بتا کہ مسکرائے کیوں تھے؟ تو اس کا جواب سنو۔ اور وہ بہنیں جو اپنے دوپٹوں میں 10 روپے جمع کر کے حضور کی مجلس کا انتظار کرتی کہ کوئی آئے میرے دروازے پہ دستک دے کہ فیضان تاج الشریعہ کمیٹی کی طرف سے حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے، آؤ چندے کی طرف چلیں۔ تو بہنیں اپنے دوپٹوں سے پیسے نکال کر کے، بچے اپنے اسکول کے کور بستے سے پیسے نکال کر کے، بوڑھے لوگ اپنے چائے کے پیسے نکال کر کے چندہ لینے والوں کے ہاتھوں میں دے دیں کہ یہ پیسے اگر میں استعمال کرتا تو میرے بدن میں جاتا، اب یہ پیسہ حضور کی مجلس میں جائے گا تو نسلوں کے دلوں میں عشق رسول باقی رہے گا۔ ایسا ماحول، ایسا مزاج ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں مٹی کے برتن رکھتے ہیں اور ان ڈبوں میں پیسے رکھتے ہیں سال بھر۔ پوچھا گیا کہ بات کیا ہے کہ تیری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے؟ تو اس کا جواب سنو، مچل کے بولے۔ وہ کہتا ہے کہ بات یہ تھی کہ میں ایک چھوٹی سی گمٹی میں میری دکان تھی، میں غریب آدمی تھا لیکن میرے مجھ پر کرم تھا، روزانہ جب شام کو دکان کے بند کرنے کا معمول پڑھانے کا وقت ہوتا تو میں سارے انکم کے پیسے نکال کے جیب میں رکھتا، لیکن روزانہ 1 روپے کا ایک سکہ نکال کر کے میں ایک جھولے میں تھیلے میں ڈال دیتا تھا۔ مہینے میں 30 ہو جاتے تھے، 2 مہینے میں 60 ہو جاتے تھے اور پھر 6 مہینے میں 250 180 ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی 1 سال میں وہ تھیلا بھر جاتا تھا۔ دیکھنا پھر کون سبحان اللہ کہتا ہے، بولے جب تھیلا بھر جاتا تھا تو 1 سال کے بعد جب حضور کی پیدائش کی تاریخ آتی تو میں اپنے دروازے پر حضور کے نام کی میلاد کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور آئے بھی تھے، اونچی بولو آئے بھی تھے، اور جب مسکرائے تو پھر قبر میں نور نور پھیل گیا، آواز آئی نور والا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتیں، جشن عید میلاد کے طور پر ایکونا کی زمین ہے، شراوستی ضلع ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ محفل ہو رہی ہے۔ اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے۔ اب یہ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، کہیں نور کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو، کہیں نعمت کہی جا رہی ہے حضور کی ذات کو، اور کہیں کہا جا رہا ہے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بن کر کیا ہے۔ جس اینگل سے دیکھو گے حضور کا آنا لاجواب ہے۔ اب آئیے حضور کے آنے کا ایک بایو ڈاٹا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک مبارک پچھلا ریکارڈ ہے جس کی فائل کو پڑھے اور پھر آہستہ آہستہ حضور کی پیدائش کی طرف چلے۔ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے ابو کے ابو کے ابو کا نام ہے حضرت ہاشم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں، ان کا نام ہے حضرت ہاشم۔ بولے کیا نام ہے؟
بیٹھے رہیے گا، نہ کوئی نعرہ لگانا ہے، نہ کوئی موبائل کی طرف توجہ رکھے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، نہ اٹھ کے بار بار آنا ہے پیسے دینے۔ ہاں اگر کچھ اٹھ کے آنے کی خواہش ہے تو جو رکھا ہے اس کو بھی لے کے جائیے، بس اتنی سی گزارش ہے، سن لیجئے بس، کیونکہ یہ ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ روز ہم آپ کو زحمت دیں، تکلیف دیں کہ کاروبار بند کرو میرے پاس آؤ۔ آپ کولر اور اے سی کی فضا چھوڑ کر کے میری گفتگو سننے کیوں آئیں گے؟ اور میں کیا، میرا کیا بھروسہ بھائی، مجھ سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ چپٹر کلوز ہو جائے گا، نہ ہم ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن اتنی آسان گفتگو شاید آپ کے حصے میں آئی ہے تو آپ شکر کے سجدے ادا کریں۔ بس یہ میری گزارش ہے، سنیں، اس پر عمل کریں، ہم اور آپ دونوں۔ بڑی دنیا دیکھیے، 32 سال 30 سال سے زیادہ وقفہ گزرا مجھے جلسوں کی دنیا میں آئے ہوئے، اللہ کا شکر ہے آج اسی جلسوں میں میں پھر جھاڑو لگانے کے لیے آیا ہوں، ورنہ ملاقاتیں کہاں ہوتی ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نہیں کہ اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا، اور پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا، زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ جو بچے 2-4-10 سال کے ہیں دیکھ لیں ہم سب کو، ہم بھی ان کو دیکھ لیں، تاکہ کبھی وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ آصف بھائی وغیرہ انیس بھائی کی دعوت پر جب میں اکونا گیا تھا تو میں نے اس کامیاب بچے کو اس عمر میں دیکھا تھا۔ میدان محشر میں ان بزرگوں کو دیکھوں تو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہوں تو میں کہہ سکوں کہ میں گنہگار تھا، میں اس لائق نہیں تھا، لیکن اکونا کی محفل میں میں نے حضور کے نام پر انہیں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج جنت میں مسکراتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو بحال رکھیں۔ کیا کریں گے یہاں سے اٹھ کے جا کے؟ کہیں بھی جائیں گے حضور ہی کے محتاج ہوں گے۔ آئیے حضور کے ذکر میں بیٹھیں تاکہ حضور کے احسان کو یاد رکھنے میں ہمیں آسانی پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پردادا کا نام تھا ہاشم۔ کیا نام تھا؟ یہ جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں، عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں، قصی کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، وہ لوئی کے بیٹے ہیں، وہ فہر کے بیٹے ہیں۔ یہ سلسلہ اوپر چلا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضور کے سگے پردادا کے ابو کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی، اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کی وجہ سے حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے۔ ان کا نام تھا حضرت ہاشم۔ کیا نام تھا؟ جب یہ جوان ہوئے تو بزنس کے لیے بصرہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں وہ شہر دیکھا جسے لوگ مدینہ کہتے ہیں۔ جب اس شہر کے قریب سے گزرنا چاہا تو وہاں اشتے کیا۔ حضور کے سگے پردادا جن کا نام میں نے 3 مرتبہ اب تک لیا ہے، ایک مرتبہ آپ بھی لے لیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا نام؟ حضرت ہاشم، حضور کے پردادا۔ جیسے مدینہ شریف میں پہنچے نا تو مدینہ شریف میں خاندان تھا، غریبوں کا خاندان، جسے خاندان بنو نجار کہتے ہیں۔ اس خاندان کی ہی لڑکیوں نے حضور جب تیسری مرتبہ 53 سال کی عمر میں مدینے میں انٹری کیا تھا، ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعت کو اسی خاندان کی لڑکیوں نے پڑھ کر کے حضور کا ویلکم استقبال کیا تھا، اور جو نعت پڑھی تھی اس نعت کو سن کر صرف فرشتے ہی نہیں جھومے، اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے۔ وہ نعت یہ تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ابھی 2 سال پہلے رم اللہ غازہ خان یونس کی فلسطین کی بچیوں نے اسی نعت کو پڑھا تھا، تو ان سے پوچھا گیا یہ نعت تم کیوں پڑھتی ہو؟ تو بچیوں نے کہا تھا یہ نعت اس وقت پڑھی گئی تھی جب حضور مکہ شریف سے مدینے آئے، آج ہم یہ سوچ کے پڑھ رہے ہیں کہ شاید حضور مدینے سے فلسطین میں تشریف لائے۔ یہ وہی نعت تھی، طلع البدر علینا۔ اس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کی ویلکم میں یہ نعت پڑھی تھی، اور وہ خاندان ہے خاندان بنو نجار۔ اس خاندان میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت، حضور کے سگے پردادا کو اس خاندان کے ماں باپ نے دیکھا اس لڑکی کے تو قریب آئے، بولے آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا متولی ہوں فیوچر میں، میں ایک زوار کعبہ، زائرین کعبہ کو کھلانے پلانے والا، میں مجاور ہوں کعبے کا، میرے پاس کعبے کی چابی رہتی ہے، اور مکے میں میرا خاندان بڑا اسٹیٹس والا ہے۔ تو اس مدینے کے خاندان بنو نجار کے لوگوں نے کیا کہا، تمہاری شادی ہوئی؟ کہا نہیں۔ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ تم شادی اپنی مدینے میں کر دو،
میرے خاندان میں ایک لڑکی ہے، اس سے رشتہ کر لو۔ توجہ دیکھنا بھائی، کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اس لڑکی سے تم شادی کر لو۔ تو جناب ہاشم حضور کے پردادا نے کہا ابھی تو میری تمہاری ملاقات ہو رہی ہے، تم نے میرے اندر کون سی خوبیاں دیکھ لی ہیں، اپنی عظیم بیٹی کو میرے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا تمہارے اندر تو میں نے کوئی خوبی نہیں دیکھی، لیکن جس بنیاد پر رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے۔ میں کہہ سکوں کہ میرے گھر کی شہزادیوں کی نسلوں کے نبیرگان کے شکم میں کیسی ذات آئی ہے جس کے آنے پر لوگ کہیں گے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا۔ اے جناب ہاشم، بس میری خواہش یہ ہے کہ تو میری گھر کی بیٹی کو اپنی زوجہ اور وہ زوجہ تجھے اپنا زوج بنا لے، ہسبینڈ بنا لے۔ جناب ہاشم ایگری ہو گئے، آپ راضی ہو گئے۔ حضور کے سگے پردادا کا رشتہ مدینہ شریف میں جو جس لڑکی سے ہوا تھا، ایک آدمی اس لڑکی کا نام سن کے سبحان اللہ ضرور کہے گا، اس کا نام تھا حضرت سلمہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے کہ حضور کی پردادی کا نام کیا تھا، کیا بتائیں گے؟ حضرت سلمہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، بچوں کو، کیا بتائیں گے؟ حضرت سلمہ۔ حضرت سلمہ حضور کی سگی پردادی کا نام تھا حضرت سلمہ۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ دونوں میاں بیوی مدینہ شریف میں اکٹھا ہوئے، دو روحیں اکٹھا ہوئیں، تو ان اکٹھا ہونے کے بعد ان دونوں روحوں کے درمیان ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ حضور کے سگے دادا عبد المطلب یہ پیدا ہوئے ہیں مدینہ شریف سے، اور حضور کے پردادا جناب ہاشم بزنس کے لیے نکلے تو آگے چلے گئے ملک شام، اور بصرہ کے آگے ملک شام چلے گئے اور وہیں جا کے بیمار پڑ گئے۔ حضور کے سگے پردادا کا ہاشم کا ملک شام سیریا میں انتقال ہو گیا، وہیں ان کی قبر شریف موجود ہے۔ ان کی بیوی امی سلمہ کے دامن میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جن کو دنیا حضرت عبد المطلب کہتی ہے۔ 9 سال تک مدینہ شریف میں رہے اور 9 سال تک مدینہ کی مبارک فضا سے کھیلتے رہے۔ جب 9 سال کے پورے ہوئے تو آپ نے مدینہ شریف سے مکہ شریف کا سفر کیا اور اپنی گدی سنبھالی۔ یہاں جب جوان ہوئے حضور کے دادا عبد المطلب تو ان کی شادی جس لڑکی سے مکہ شریف میں ہوئی تھی اس کا نام سن کے کوئی خاموش نہ رہے گا، اس کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ اونچی بولے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی دادی کا بھی نام فاطمہ، حضور کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، حضور کی نواسی کا بھی نام فاطمہ، حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، حضور کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ، مالک بن دینار کی ماں کا بھی نام فاطمہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے امام حسین کی ماں کا نام فاطمہ۔ ان کے سگے بھائی، باپ سے سگے بھائی، ماں سے سوتیلے بھائی، جن کو ام البنین کا بیٹا عباس علمبردار کہتے ہیں، ان کی بھی ماں کا نام فاطمہ۔ مبارک نام ہے، اللہ اس نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین جن آمین۔ بہنوں کی گود خالی ہے ان کو چاہیے دعا کریں، اللہ برکت دے گا، بیٹی دے گا تو اس کا نام کنیز فاطمہ کے نام پہ آمین انشاءاللہ۔ حضور کی سگی دادی کا نام تھا فاطمہ، حضور کے دادا عبد المطلب۔ جب یہ دونوں روحیں اکٹھا ہوئی مکہ شریف میں یہ اجسام نور اتصال کا شرف پاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے پہلے عبد مناف اپنی بیوی سے ملے تو جناب ہاشم پیدا ہوئے، ہاشم اپنی بیوی جناب سلمہ کے ساتھ ملے تو جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ سے اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب وہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا تھا، ٹرانسفر ہوتے ہوتے اپنی اصل منزل پہ آ گیا۔